اچھا سر، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے یہ ڈر پیدا کیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم بے مقصد ہو گئے ہیں. ہمارا مقصد اب دوسروں کی باتیں جاننا رہ گیا، آئرن ڈوم کو جاننا نہیں رہا. تو اس کی وجہ کیا بنی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام ڈر پیدا ہوا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ دوبارہ بتاتا ہوں، اب سننا ذرا. آپس میں ایک دوسرے کے کنیکشن بنائیں. اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم نیا بنانا پڑتا ہے کہ کہیں وہ بند نہ کر دیں، تو ٹھیک سٹیپ ہوگا، بنائیں. لوگوں کو اپنی ایج کے اسٹوڈنٹس کو کراچی سے لے کے پشاور تک صرف جمعیت بنا لے کے آئیں. اوکے، سب لوگوں کو اکٹھا کریں. پرنسپلز بعد میں بنانا، ویژن سٹرکچر پہلے بنائیں گے. کیوں آ رہے ہیں اکٹھے؟ نمبرز پروڈیوس ہو رہے ہوں، سب کو پتا ہو کہ یہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں نے آئی ایم ایس کیوں بنایا تھا؟ آئی ایم ایس پلیٹ فارم ہے، آپس میں آ کے بحث کرو، اپنا آئی کیو بڑھاؤ، انٹلیکچوئل اور سائیکولوجیکل وارفیئر پہ اکٹھے ہو. 98,000 بندہ آگے پر، 98,000 کیا کرتے ہیں؟ آ کے ایک دوسرے سے کوشچن آنسر لڑائیاں اور آرگیومنٹیشن کرے. ٹاپک ہم بتاتے ہیں، لڑائیاں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بیک ٹو بیک، تاکہ علم آگے کی ترتیب ایک دوسرے کو کریکٹ کر سکے. ابھی سائیکولوجیکل وارفیئر میں نہیں ہے، وہ 2-3 سال لگیں گے. ابھی انٹلیکچولی سیکیور ہو. سائیکولوجیکل وارفیئر کیا ہے کہ آئی ایم ایس پہ جب 2 بلین مسلمان اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ، تو ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، خالی وہ 2 بلین کا نمبر دکھانا کہ 2 ارب مسلمان اکٹھے ہو گئے. آپ کو آئرن ڈوم نہیں چاہیے، آپ کو ایک بندوق کی ایک گولی بھی نہیں چاہیے. میں آپ کو بھی بتاؤں نا، مثال کے طور پہ کہ میرے پاس 5 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں جو میرے کہنے کے اوپر ایک بھی آرٹیکل، میرے لکھے ہوئے ایک بھی آرٹیکل کے اوپر اپنے آئی کیو کو 2 پوائنٹ بڑھا دیتے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے مجھے بلانا ہے کہ سر ہمیں پوری دنیا پہ اپلائی کر کے دکھاؤ. پاکستان آرمی نے کہنا ہے یہ اصلی آرمی، دراصل میں اس سے لگتا ہے ہمیں. پارلیمنٹ ہاؤس نے کہنا ہے ہمیں ایک دفعہ ہماری تعریف کر دے. ان لوگوں کے آگے میرا ایک تعریفی کلمہ بول دے بھائی، میری نسلیں تر جائیں. پاور سمجھیں اپنی کیا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو کہہ دینا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ مسمار ہو گیا، تباہ ہو گیا. آپ نے کہہ دیا نا یہ 2 لاکھ بندے فلاں کمپنی کا یہ والا پاور خریدیں گے، وہ کمپنی ٹریلینر ہو گئی. اور آپ نے کہہ دیا نا کہ فلاں کمپنی کا کچھ بھی نہیں خریدنا، وہ کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی. پاور سمجھیں اپنی، پالیٹکس کہتے ہیں کس کو. یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. اگر سراج الحق صاحب کو ریلی کرنی تھی جماعت اسلامی تھی جمعیت کے نمبر سے، تو سیکنڈ میں بائیک آؤٹ ہوتے تھے. بائیک آؤٹ ایسے کمپنیز، کراچی اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے صرف 5 پوائنٹ ڈراپ کرنا ہے انشاءاللہ ابھی انہیں کچھ مہینوں. کون سی کمپنی کو بزنس دینا؟ پاکستانی ہے. کون سی کو نہیں دینا؟ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور پاکستانی حکومت کو پیسوں کا پریشر نہیں ڈال رہے کہ ہم تمہیں اربوں روپیہ دیتے ہیں خالی میزائلوں کا رخ کر اسرائیل کی طرف. یہ مارکیٹ کر سکتی ہے. کمپنی کے سی ای او پیسہ میں بات کرتے ہیں. میرے پاس اسٹوڈنٹس نہیں ہے نا، میرے پاس میں مسلمانوں کے ساتھ اپیل کر، تو میں تو ان سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ تو کروڑوں میں اس وقت پاکستان میں یہ ون اسپیشی ہے جو سب سے بڑا نمبر رکھتی ہے، جس کے پاس اسٹوڈنٹس آ گئے تھوڑی دیر کے لیے عمران خان کے پاس آئے تھے اور غدر مچ گیا تھا پاکستان کی پالیٹکس میں. اسلام کے پاس نہیں آ رہے نا اس میں، مسلمانوں کے پاس اسلام کے پاس اسٹوڈنٹ آ نہیں رہا. اس وقت آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. کوئی راکٹ سائنس تو نہیں بتائی نا، کیونکہ فیس بک اور واٹس ایپ گروپس پہ آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے کپڑوں کے ڈیزائنز کے، کوکنگ کے، ڈانسنگ کے، فلم ایکٹریسز کے گروپ پہ آپ لوگ اکٹھے ہیں. وہ بھی پلیٹ فارم انہی پلیٹ فارمز کی بات کر رہا ہوں میں، انہی سوشل میڈیا ہینڈلز کی بات کر رہا ہوں. کیسے شروع ہوگا؟ آپ سے شروع ہوگا. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ہنا سے شروع ہوگا. غنا سے شروع ہوگا. غنا سے کیسے شروع ہوگا؟ اس نے پہلا انیشیٹو لے لیا. جب کوئی نہیں لے رہا ہوتا تو جو پہلا انیشیٹو لیتا ہے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. مگر غنا کیا کرے، ساری عمر بڑی سینئرز کا ویٹ کرتی رہے گی. بڑی سینئر ان سے بھی بڑی ڈرپوک تھی. ایک مسلمان چاہیے ہوتا ہے اور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت اطمینان سے سمجھیں، مفت کے کام بتا رہا، اس میں پیسے نہیں لگتے، اس میں ٹیلنٹ نہیں لگتا، اس میں سکل کوئی خاص نہیں چاہیے. یہ وہ کام ہے جس کی خاص سینس چاہیے، اور سینس قرآن خود دے رہا ہے، سینس صحابہ نے ہمیں دی. اس طریقے سے کہاں پہ پریشر پوائنٹ کو ریئلائز کرنا ہے، اور پریشر نبی السلام کی سنت آپ کو یہ بتائیے پلیٹ فارم کی. اچھا
جب مکہ اور مدینہ کی کولڈ وار چل رہی تھی نا، آپ کو پتا ہے نبی اسلام نے کتنے غزوات میں شرکت کی ہے؟ بتائیں. پاکستانی مسلمان، یہ جمعیت کا ہے، یہ آپ سے کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ آنسر. بائی دا وے آپ کے یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے جمعیت کے میرے ٹائم کے جمعیت کے اسٹوڈنٹ سے، وہ تو علماء کرام ہوتے تھے پورے یار. آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کوئی اندازہ لگائیں کتنے غزوات کی نبی اسلام نے؟ 27. جو مدینے کے جس سوال کا بیٹا جواب نہیں آتا نا، اس کا بیسٹ جواب یہ ہے کہ سر مجھے نہیں آتا. یہ ڈر نکالے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو پوچھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر پریشر پوائنٹس کریٹ کرنے شروع کر دیے. اس لیول کے پریشر پوائنٹس تھے کہ ایک ایک ٹریک پتا تھا کہ مکنز موو کیسے ہوتے ہیں، فائنینشیل کاروان کیسے جاتے ہیں، ریگولر کاروان کیسے جاتے ہیں، ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے، سارا انالیسس سارا. اور سب سے پہلے فائنینشیل کاروان کو، جتنے بھی کیروانس ہیں نا، سارے قافلے، ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریے بھیج کے لٹرلی فریکچر کر رہے، جیسے کاٹ رہے تھے. پریشر کریٹ ہو رہا تھا. ذرا ایک کاروان سے مکہ تو نہیں چلتا نا، مگر ان کو ڈر بیٹھ کرتے تھے کہ یہ والا راستہ. آپ کو پتا غزوہ بدر میں ابو سفیان نے ڈی ٹور کیا تھا، جانا کہیں اور تھا، پتا تھا کہ یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، ڈی ٹور کیا، اور دونوں قافلوں میں سے ایک قافلہ آئسولیٹ کر کے مسلمانوں نے کیپچر کرنا تھا. غزوہ بدر اصل میں ان کی نس کاٹنے کے پیچھے 313 بندے گئے ہوئے تھے. 313 بندے فوج میں نہیں تھے، لڑائی کرنے نہیں گئے ہوئے تھے. یہ کسی للکتے ہوئے سکتے ہوئے مسلمان نے کتاب لکھی اور ہمیں دی، آپ بھی پڑھے کہ ہم صرف 313 تھے. 4 تلواریں تھیں، 9 نیزے تھے، 3 گھوڑے تھے، 4 اونٹ تھے، باقی سب پیدل. تو ظاہر ہے جو جس کام کے لیے گئے تھے اس کے لیے کافی تھا. یہ سیکورٹی فورس جا رہی تھی، آرمی تھوڑی جا رہی تھی. یہ تو اللہ نے کہا کہ تم چاہتے تو فلاں قافلے کو تھے، ہم نے فلاں قافلے تک تمہیں لڑوایا. اللہ خیر الماکرین. ہماری ٹیکٹیکل اسٹریٹجی ہمیشہ سے پالیٹکس رہی ہے. ہم آپ سے پالیٹکس چھین رہے. کیوں؟ یزید 2.0 کے اندر اسلام میں پالیٹکس نہیں، اسلام میں پالیٹکس نہیں ہے. ہمارے کرنٹ یزید 2.0 ورژن آف اسلام. اس لیے جمعیت پسند ہے. جمعیت کو یہ نہیں بتایا گیا، جمعیت مودودی صاحب کے مینیفیسٹو میں آیا کہ اسلام تو ہے ہی پالیٹکس. ورنہ مسجدوں کے چکر لگائیں، مزاروں کے چکر لگائیں، مدرسوں کے چکر لگائیں، اور یہ والا جملہ بولیں کہ میں پالیٹکس کرنی اسلام میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جملے آئیں گے، فتوے لگیں گے، تو مسلمانوں کا کام نہیں ہے بھائی. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے مجھے آپ لوگوں سے امید ہے، اوکے، آپ لوگوں کا کنیکشن پہلے سے بنا ہوا ہے، اس کو ایکسٹیبلش کرنا ہے، ایکسپینڈ کرنا ہے. دروازے کھولے، دیواریں توڑے ساری. آپ لوگوں کو ہر وقت یہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس ایکسس ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہر یونیورسٹی میں، آپ اگر یہ مینیفیسٹو اپنے طور پہ یہ ریلیز کریں نا ہر اسٹوڈنٹ باڈی کو کہ بھیا جو بھی پارٹی کا، جماعت اسلامی کا ہے، وہ تو لے کے چل رہے ہیں، مگر آپس میں کنیکشن تو انڈیپینڈنٹ مسلمان کا کام ہے. تو اپنے اپنی یونیورسٹی میں دروازے کھول دے اور نئے سیمینار کر، انوائٹ کر، ڈیبیٹنگ کلچر کھول، لوگ آئیں گے، لوگوں کو اوپنلی ویلکم کر. لبرل نہ ہو، مسلم ہو، پولیٹیشین ہو. اوکے، جماعت اسلامی کو صرف حجابی لڑکی نہیں ووٹ ڈالتی، ورنہ کبھی زندگی میں ایک سیٹ بھی نہ لیتے ہو. ان کو بھی پتا ہے لبرل کا ووٹ بھی ووٹ ہی ہوتا ہے. آپ کے ذہنوں میں ان کا ووٹ نہیں آ رہا. لے کے آئے وہ سب نمبر سے اسٹیبلش کریں، کلسٹرز اب اکٹھے ہوں گے، دیکھیں پھر کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا.